السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ قیامہ کے 7 مشکل ترین حروف کو سیکھیں گے جو کافی لوگ اکثر لوگ 90% لوگ یہ حروف غلط ادا کرتے ہیں۔ چلیں جی بنا ٹائم ویسٹ کیے سب سے پہلے ہم سورہ قیامہ کی آیت نمبر 12 پہ چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یومئذ، اس کے بعد چھوٹی سی نون بنی ہوتی ہے، تو کافی لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی نون کو چھوڑ دینا ہے، لیکن ہم یہ چھوٹی سی نون کو صرف اور صرف تب چھوڑ سکتے ہیں جب یہ آیت کے اسٹارٹ میں آتی ہے یا آیت کے آخر میں آتی ہے، لیکن جب یہ آیت کے بیچ میں آتی ہے تو ہم نے لازماً اس کو ادا کرنا ہے۔ کیسے ادا کریں گے؟ یومئذ المستقر، اب رو پہ پیش ہے لیکن وقف کے ٹائم یہاں پر دیکھیں شد بھی ہے، تو شد کا مطلب ہوتا ہے رو جو ہے قاف کے ساتھ مل جائے گی، یعنی رو ساکن ہو جائے گی اور دوسرا اپنے پیش کے ساتھ پڑھی جائے گی، تو یہاں پر جب بھی وقف کرتے ہیں تو پیش بھی ساکن میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو بیسیکلی یہاں پر رو جو ہے ساکن ہو گئی 2 دفعہ، تو آپ نے تقر نہیں پڑھنا، رو کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے تاکہ شد بھی ادا ہو جائے۔ کیسے کریں گے؟ مستقر مستقر، اوکے جی، یہ 2 دفعہ ادا ہو گئی۔ چلیں جس کے بعد 13 آیت میں دیکھیں یونبأ الانسان، یہاں پر جو ہے حمزہ پہ پیش ہے، لیکن کافی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ واو پہ پیش ہے، لیکن یہاں پر واو صرف ہولڈ کر رہا ہے حمزہ کو، ٹھیک ہے، واو کا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، یہ صرف حمزہ کو اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا ہے تاکہ حمزہ گر نہ جائے، چھوٹا سا ہے نا بیچارہ، تو ہم نے یہاں پر اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ الانسان یومئذ بما، چھوٹی سی میم کو ادا کریں کیونکہ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 26 میں بلغت التراقی، اب یہاں پر آپ نے وقف کیسے کرنا ہے؟ یا پہ زبر ہے، لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی زبر پہ ہم رکتے ہیں وقف کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ساکن کر دینا ہے، یعنی یہاں پر یا ساکن ہے، وقف کے ٹائم یا ساکن ہو جائے گی، تو ہم نے اس کو تراقی نہیں پڑھنا، قوف یا زرقی ہوتا ہے نا، یا ساکن، یعنی یہاں پر حروف مدہ ہو گئی، یا مدہ ہے تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ بلغت التراقی بلغت التراقی، اوکے جی، اس کے بعد آگے ہی دیکھیں آیت نمبر اسی کو کنٹینیو ہے، یہاں پر 27 ہے وَقِيلَ مَن، اب من کے بعد سکتہ ہے، سکتہ کی کلاس ہم نے ڈیٹیل میں کی ہوئی ہے کہ یہ وقف کی علامت ہے، لیکن وقف یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ سکتہ پہ ہم جب بھی وقف کرتے ہیں تو ہماری سانس کنٹینیو ہوتی ہے لیکن ہماری آواز جو ہے وہ رک جاتی ہے، وہ میوٹ ہو جاتی ہے، یعنی ہم سانس نہیں توڑ سکتے لیکن ہم نے آواز کو روکنا ہے۔ کیسے روکیں گے؟ میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں، وَقِيلَ مَن راق، میں نے سانس نہیں توڑی، میری سانس جو ہے کنٹینیو تھی لیکن یہاں پر میں رکی، میں نے سٹاپ کیا، اسی کو ہم سکتہ کرنا کہتے ہیں۔ اگر ڈیٹیل میں آپ نے سمجھنا ہے تو آئی بٹن پہ میری جو ہے وہ ویڈیو آ رہی ہوگی، اس کو آپ ڈیٹیل میں سکتہ کو سیکھ کے آئیں۔ اچھا جی کیسے پڑھیں گے؟ وَقِيلَ مَن راق، اچھا قوف پہ یہاں پر 2 زیر ہے لیکن ہم وقف کے ٹائم یہاں پر کیا کریں گے؟ 2 زیر کو بھی ہم ساکن کر دیتے ہیں، تو یہاں پر قوف ساکن ہو گیا۔ یہ قوف جو ہے قطب جدن یعنی کلکلا میں سے ہے، کلکلا کی کلاس ہم نے ڈیٹیل میں کی ہوئی ہے کہ جب بھی قوف تو بعد جیم دال ان میں سے کوئی بھی حروف ساکن ہوتا ہے تو ہم نے وہاں پر آواز کو لوٹانا ہے، تو یہاں پر ہم روک ایسے نہیں پڑھ سکتے، ہم نے قوف کو پراپر لوٹانا ہے۔ کیسے لوٹائیں گے؟ وائبریشن ہوگی، روق، قوف کو لوٹائیں، روق، اوکے جی، یہ ہو گیا آواز کا لوٹانا یعنی کلکلا کرنا۔ اچھا جی اب آیت نمبر 36 میں دیکھیں ان یترک سدن، اب سدن پہ اگر ہم رک رہے ہیں تو ہم نے یہ بھی کلاس میں ڈیٹیل میں کیا ہوا ہے کہ ایک زبر ہو جائے گی لیکن ہم سودے نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر یا دیکھیں خالی ہے، یہاں پر یا پہ کوئی نشانی نہیں ہے، اور 2 زبر کا قاعدہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ جب بھی 2 زبر پر رکیں گے تو یہ ایک زبر ہو کے الف کے ساتھ ادا ہوگی، آپ ایسا سمجھے کہ یہاں پر کھڑی زبر ہو جائے گی، 2 زبر کے بدلے ہم نے یہاں پر کھڑی زبر دے کے ادا کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ان یترک سدا، دال زبر دا یا دال کھڑی زبر دا، ٹھیک ہے، 2 زبر کا قاعدہ یہی کہتا ہے کہ جب بھی 2 زبر پہ آپ وقف کریں تو آپ نے وہاں پر کھڑی زبر کر کے اس کو ادا کرنا ہے۔ ان یترک سدا
सुदा। ओके जी, ये हो गया वकुफ। अब 37 आयत में देखें, ये बहुत डिफिकल्ट आयत होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो है शब्द एक साथ हैं और गुनने वाली है। तो इसको हमने कैसे अदा करना है? नुतफतम, पहले दो जबर के बाद मीम मुशद्दद, मुशद्दद यानी जिसमें हुरूफ पे शद होती है हम उसको हुरूफ मुशद्दद वाला कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो जबर के बाद मीम है, तो यहाँ पर इद्गाम का कायदा है, ठीक है। इद्गाम का कायदा तो आपने एनी हाउ सीखना है, वो आई बटन में शो हो रहा होगा क्योंकि हर जगह आप देखेंगे कि यहाँ पर इद्गाम है, यहाँ पर गुनने वाला इद्गाम है, यहाँ पर बगैर गुनने वाला, यही चीज चलती रहती है। तो आपने इद्गाम लाजमी सीख के आना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या है, इद्गाम है कौन सा, गुनने वाला, यानी आपने यहाँ पर हर हाल में गुन्ना करना है। नुतफतम, आवाज को रोकना, एक सेकंड नाक में, उसको हम गुन्ना करना कहते हैं। नुतफतम, उसके बाद मिन नहीं है, ठीक है। नून साकिन के बाद दूसरी मीम है, यहाँ पर भी आपने इद्गाम करना है, यानी यहाँ पर भी आपने मीम को दूसरी मीम के साथ मिला के लेकिन गुन्ना भी करना है, नून को नाक में ले जाके गुन्ना करना है। नुतफतम मिम्मा, मिम्मा, उसके बाद क्या है, नून ज़ेर ने, नून ज़ेर ने को भी आपने या के साथ मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए या पर भी शद है, लेकिन यहाँ पर गुन्ना नहीं है, आपने यहाँ पर आवाज को मुंह से अदा करना है, लेकिन यहाँ पर या के बाद दूसरी या है, वहां पर आपने गुन्ना करना है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसलिए मेरे साथ साथ रिपीट करें। नुतफतम मिम्मानी, यहाँ पर देखिए नून को या के साथ मिलाएं, लेकिन गुन्ना मत कीजिएगा। नी, दूसरी या के साथ मिलाएं तब गुना करें। मिम्मानी युमना, नून का जबर ना है, या को छोड़ दे, यहाँ पर कोई निशान नहीं है। अगेन देखिए, मिम्मानी युमना, या को या के साथ मिलाएं तब आवाज को नाक में ले जाएं, जब नून को या के साथ मिलाएं तब यहाँ पर आपने आवाज को मुंह से अदा करना है, नाक से नहीं। मिम्मानी युमना। ओके जी, क्लियर हो गया। चलिए जी आखिरी हुरूफ पे चलते हैं। आयत नंबर 40 में देखें, अय्युह्यियल मौता, नून साकिन के बाद या है, यहाँ पर भी आपने इद्गाम करना है गुनने वाला। अय्युह, हा जो है हलक के दरमियान से। अब यहाँ पर देखिए एक या है जेर के साथ, दूसरी या है जबर के साथ। जो जबर वाली या है उसको आपने लाम साकिन के साथ मिलाना है, फिर अदा करना है। अय्युह्यियल मौता, अय्युह्यियल मौता। ओके जी। अच्छा, अगर आपको कुछ भी समझ ना आई या आपके पास ऐसे हरूफ हों जो बहुत मुश्किल हो लेकिन मैंने जो है अभी तक नहीं सिखाए हैं, तो आप वो हरूफ कमेंट सेक्शन में लाजमन लिखिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बनाऊंगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो और सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियोस बनाती रहूं आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आता रहे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।